آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنی زبان چسائی، حسین کا بچپنا گزرنے لگا۔ روایتوں میں آتا ہے آقا کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ مولا حسین کے ہاتھ اس طرح پکڑے ہوئے ہیں اور حسین پاک کے پیروں کو اپنے پیروں پہ اٹھا رکھا ہے۔ کوئی ایسا قسمت والا دنیا میں؟ حسین پاک کو حضور نے اپنے پیروں پہ کھڑا کر رکھا ہے۔ آپ عام طور پہ بچوں کو اس طرح کھڑا کرتے ہیں نا کہ اپنے پیروں پہ بچہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ اکبر ملانے کے لیے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے حضور نے اپنے پیروں پر، کون سے پیر ہیں جس کے بارے میں قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد، اللہ اکبر، ان پیروں پہ حضور نے حسین کو کھڑا کر رکھا ہے اور مولا حسین کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھے ہیں۔ مولا حسین کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ جسے قرآن ید اللہ کہتا ہے، ان ہاتھوں میں ہے۔ اور وہ جسم اطہر جو جنت سے افضل ہے، وہ جسم اطہر جو عرش سے افضل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں، کہتے حسین اوپر چڑھو اور اوپر چڑھو اور اوپر چڑھو اور اوپر چڑھو۔ مولا حسین اوپر چڑھتے ہیں چڑھتے ہیں چڑھتے ہیں، یہاں تک کہ رسول پاک کے سینے پہ اپنے پیر رکھ دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کا منہ اپنے منہ میں لے کر کے اس کو چوستے ہیں، کبھی تو اپنی زبان چسائی، کبھی تو اپنی زبان چسائی، کبھی حسین کو چوسا، ان کے لبوں کو چوسا، ان کے ہونٹوں کو چوسا، اور چوستے ہوئے یہ منظر صحابہ نے دیکھا اور بیان کیا، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائی اور عرض کی میرے اللہ میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، یہ مولا حسین ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، کیا دیکھا راستے میں؟ ایک ننھا سا بچہ ہے، آقا نے اس کو گود میں اٹھایا، اس کو پیار کرنے لگے۔ سرکار نے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے سے پیار کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کے نیچے جو مٹی تھی اس مٹی کو اٹھا کر کے اپنے منہ پہ مل رہا تھا۔ توجہ کریں، اللہ اکبر، اگر خدا کا پیارا بننا ہے تو حسین پاک سے اپنا رشتہ جوڑیے، مولا حسین کی محبت کو دل میں بسائیے۔ کیا ذات ہے حسین پاک کی، اللہ اکبر۔ آقا کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اس دن کے بعد سے میں اس بچے سے پیار کرنے لگا، اور میرے صحابہ سنو قیامت کے دن میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بچے کو حسین سے جو پیار ہو گیا ہے، قیامت میں اگر اپنے ماں باپ کو بخشوانا چاہتے ہو اور قیامت میں رسول پاک کی شفاعت چاہتے ہو، دیکھو وہ چھوٹا بچہ اس نے کیا ہے، مولا حسین کے قدموں کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پہ ملی ہے، سرکار نے اس کو شفاعت کی بشارت دی ہے۔ مولا حسین کا بچپنا ہے، عمر 3 سال کی ہے، تیسرا سال ہے عمر شریف کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جبریل امین حاضر ہوئے۔ جبریل امین جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، اکثر روایات میں یہی آیا ہے، دہیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ دہیہ کلبی بڑے مالدار صحابی تھے، جب وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے تھے، تو حاضری یہ روایت میں روضۃ الشہداء سے بیان کر رہا ہوں، یہ روایت روضۃ الشہداء کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت دہیہ کلبی جب آتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں میوے لے کر آتے تھے، کیونکہ اکثر مولا حسین حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے تھے اور میوے نکال کے پیش کرتے تھے دہیہ کلبی۔ تو حضرت امام علی مقام کی عادت ہو گئی تھی، جب بھی دہیہ آتے تو ان کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے اور پھر ان کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، ان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتے اور ان سے میووں کا مطالبہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جبریل امین علیہ السلام دہیہ کی شکل میں آ گئے۔ حضرت امام علی مقام نے سوچا کہ دہیہ آ گئے ہیں اور چھلانگ لگا کر ان کی گود میں جا بیٹھے۔ خدا کی قسم، لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، حسین کیا ہے؟ حسین جبریل کی گود میں بیٹھنے والے جائے کا نام ہے، شہزادے کا نام ہے، اللہ اکبر۔ فرشتہ اگر گھر میں آ جائے تو کئی دنوں تک کے کوہرام اور غم مچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ فرشتہ آ گیا ہے، اللہ اکبر۔ اگر انسان فرشتے کو دیکھ لے آنکھیں کھلی رہتی ہے، بند نہیں ہوتی، لیکن خدا کی قسم یہاں جبریل کی گود میں حسین بیٹھتے ہیں، لوگ کہاں کھڑا کرتے ہیں یزید کو؟ مجھے تو بڑی گھن آتی ہے جب لوگ تقابل کرتے ہیں کہ یزید یہ تھا اور حسین یہ تھے۔ میں کہتے ہیں بندے، اللہ اکبر، انسان کا تقابل ہوتا ہے، بلکہ انسان اور انسان میں بھی تقابل نہیں ہوتا ہے، انسان بھی دیکھے جاتے ہیں۔ یار تم کیسے تقابل کرتے ہو؟ تمہاری طبیعت کیسے مانتی ہے تقابل کرنے میں؟ مجھے تو غریب نواز کی وہ غیرت یاد آتی ہے۔ غریب نواز نے 4 مصرے جو ان کی طرف منسوب ہے
شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقاں کی بنا لا الہ الا است حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین کی پناہ ہے، سر دے دیا مگر نہ دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، حقاں کی بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ہے۔ لیکن میں غریب نواز کی غیرت کو سلام کرتا ہوں، یہ 4 مصرے ان کی طرف منسوب ہیں۔ اللہ اکبر، جن 3 مصروں میں میرے خواجہ نے حسین کا ذکر کیا اس میں یزید کا تذکرہ نہیں کیا، اور جس مصرے میں یزید کا نام لیا اس میں حسین کا نام نہیں لیا۔ اہل عشق کی غیرت یہ ہوا کرتی، اہل عشق کی غیرت یہ ہوا کرتی ہے کہ کل جب کوئی یہ 4 مصرے لکھے گا تو کہیں حسین اور یزید کا نام برابر نہ جائے۔ ارے نام برابر لکھوانا میرے خواجہ کو گوارا نہیں ہے تو ذات کو برابر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت امام حسین، ذکر تاجدار کربلا۔ سبحان اللہ، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، سرکار امام علی مقام نے داڑھی میں ہاتھ ڈالی سرکار علیہ السلام نے کہ یہ تو جبریل ہے، کہا ادھر آؤ حسین ادھر آؤ۔ جبریل امین نے اس کی حضور رہنے دیجئے، رہنے دیجئے سرکار رہنے دیجئے، یہ حسین وہ ہے جب یہ روتا ہے نا اور اس کی امی چکی چلاتی ہے تو اللہ مجھ سے کہتا ہے جبریل جا، حسین رو رہا ہے، فاطمہ چکی چلا رہی ہے، تو جا کر فاطمہ کی چکی چلا۔ اگر یہ بات غلط ہے تو اس کا ذمہ دار صاحب روضۃ الشہداء کا مصنف ہے، میں نہیں ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب حسین روتے ہیں تو اللہ مجھے فاطمہ کی چکی چلانے بھیجتا ہے۔ حسین روتے ہیں جھولے میں، جب فاطمہ عبادت کرتی ہے تو اللہ مجھ سے کہتا ہے جبریل جا حسین کا جھولا جھولا۔ آپ بتائیں نا یہ حسین ہے، بتاؤں تم کو کیا حسین ہے، بتاؤں تم کو کیا حسین ہے، حسین کیا ہے میں کیا بیان کروں۔ اچھے اچھوں سے حسین بیان نہ ہو سکا، حسین مجھ سے بیان ہوگا، میری اوقات کیا، میری زبان کیا، خدا کی قسم حسین پاک کی شان یہ۔ اور جبریل امین نے کہا حضور جب میں جھولا دیتا ہوں تو اللہ نے مجھے ایک لوری سکھائی ہے، میں وہ لوری بھی پڑھتا ہوں، جس کو لوریاں جبریل دیتا ہے وہ حسین ہے۔ کہا وہ لوری یہ ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے دودھ کی، بلکہ وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور وہ نہر صرف حسن کے لیے ہے، حسین کے لیے ہے، علی کے لیے ہے، فاطمہ کے لیے ہے، اور ان کے فاطمہ کے بابا محمد الرسول اللہ کے لیے۔ یہ لوریاں دے کر میں حسین کو سلاتا ہوں۔ حسین یہ 3 سال ہے، حسین پاک کی عمر 3 سال، لیکن مولا حسین کی زندگی آگے بڑھی۔ مولا حسین 7 سال کے ہوئے، 7 سال 7 ماہ کے، تو سب سے پہلا غم حسین پاک کو دیکھنے کو یہ ملا کہ ان کے نانا کا وصال ہو گیا، سید العالمین کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد سے ماں کو ہمیشہ روتے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑا سا عنوان ہے کہ مولا حسین پہ کیا گزری، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت آپ بہت کثرت سے سنتے ہیں، اس کو میں اشارتاً پڑھ دیتا ہوں۔ حسین کیا ہے، میرا مولا حسین کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک زانوں پر رسول اللہ اپنے بیٹے ابراہیم کو لے کے بیٹھے، اور ایک پر مولا حسین کو۔ جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ دونوں سے پیار کرتے ہیں، توجہ کریں، دونوں سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دونوں آپ کے پاس نہ رہیں، آپ کسی ایک کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں اور ایک کو اپنے پاس رکھیں۔ سرکار نے فرمایا کہ جبریل اگر ابراہیم دنیا سے جاتے ہیں صرف مجھے تکلیف ہوگی، اور حسین جاتے ہیں تو فاطمہ کو تکلیف ہوگی اور مجھے ہوگی، اس لیے ابراہیم کو اللہ سے کہے لے لے اور حسین کو میرے پاس رکھیں۔ اس کے بعد جب بھی حضور مولا حسین سے ملتے تو کہتے حسین وہ ہیں جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، حسین وہ ہے جس پہ نبی اپنا، اگر ہم قربان ہو تو کمال کیا ہے، ہم قربان ہو تو کمال کیا ہے، رسول پاک نے اپنا بیٹا قربان کیا، وہ حسین ہے۔ مولا حسین کی شان یہ ہے، پہلا غم رسول پاک کا وصال، 6 مہینے کے بعد امی کا وصال، اور امی کا وصال تو بڑا دردناک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کی آخری شب ہے ظاہری، سیدہ فاطمہ الزہرا امام حسن کو نہلاتی، امام حسین کو نہلاتی ہے،
اور اس شب جلدی جلدی سے روٹیاں بناتی، کھانا تیار کرتی ہے. آج بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. مولا نے پوچھا فاطمہ آج جلدی جلدی سارے کام ہو رہے ہیں، بات کیا ہے؟ عرض کی کہ زندگی کی آخری رات ہے، زندگی کی آخری رات ہے اور کھانا اس لیے بنا رہی ہوں حسین کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دوں. کیوں؟ کیونکہ جب میرا بیٹا کربلا میں حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا تو حسین کو ماں کے ہاتھوں کی یہ لقمے یاد ہوں گے تاکہ حسین اپنے ضمیر کا سودا نہ کر سکے، حسین استقامت کا پہاڑ بن کر کے ڈٹا رہے. اس لیے آج میں نے حسین کو اپنے ہاتھ سے کھلانا ہے. اور پھر جو وصیتیں نصیحتیں ہوئی ایک طویل داستان ہے. اس کے بعد ماں کے وصال کے بعد پھر دن گزرتے گئے. 40 ہجری میں بابا کی شہادت ہو گئی مولائے کائنات کی. اور مولائے کائنات کی زندگی کے جو ایام تھے وہ بہت زیادہ تکلیف کے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلوں کے تھے، اس لیے کہ جنگ پر جنگ، اختلاف پر اختلاف، بہت ساری چیزیں، اس کا تذکرہ یہاں بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اس کی ایک بات کے لیے پھر بہت لمبی چوڑی دلیلیں مجھے پڑھنی پڑے گی. تو پھر وہ جنگوں کے ماحول، جنگ کے معاملات، اللہ اکبر. اور اس میں ہم اس سلسلے کے اندر کوئی بات کسی صحابی کے خلاف نہیں کہتے، ہم خاموش رہتے ہیں، سکوت کرتے ہیں. حضرت مولائے کائنات کی شہادت کے بعد صرف اتنا بتا دوں حسین کتنے غموں سے گزرے ہیں، کس قدر پر مصیبت مولا حسین کی زندگی رہی ہے کہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جب مولائے کائنات کی شہادت ہوئی تو خارجیوں نے کوفہ میں اتنا طوفان بدتمیزی بپا کیا اپنے طاقت کے زور پہ کہ کوفے والوں کو اپنے گھر بند کرنے پڑے. اور ہمارے علماء نے یہ بات بیان کی ہے، سنی علماء نے، کہ مولائے کائنات کے جنازے میں گنڈا گردی کی وجہ سے کسی کو شامل تک ہونے نہیں دیا گیا. اسی لیے ہمارے مستند علماء کہتے ہیں کہ مولائے کائنات کی نماز جنازہ میں صرف 3 آدمی تھے، ایک امام حسن، ایک امام حسین اور ایک امام حسین کے غلام. یہ 3 لوگوں نے جنازہ پڑھی ہے مولائے کائنات کی. مولائے کائنات کے شہادت کے موقع پر اتنا ہنگامہ بپا کیا ہے کہ مولائے کائنات کا جنازہ اٹھا ہے تو رات کی تاریکی میں اٹھا ہے. مولائے کائنات نے وصیت کی تھی کہ فلاں جنگل میں لے جانا اور وہاں پر ایک پتھر دکھے گا، وہ پتھر ہٹانا. وہ پتھر جب ہٹائیں گے تو اس کے نیچے قبر ملے گی، مجھے اس میں سپرد لحد کر دینا اور پھر قبر برابر کر دینا. یعنی قبر بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی. خوف یہ تھا کہ اگر قبر بنا دی جائے گی تو کہیں خارجی حضرت مولائے کائنات کے جسم کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں. یہ طوفان بدتمیزی بپا کیا گیا تھا. تاریخ کے اوراق آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور بھی لوگوں نے تحقیقیں کی ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، سب کی تحقیق اپنی جگہ ہے. یعنی اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے اس کی ایک اشارے میں آپ کو دے رہا ہوں. اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. لیکن ایک بات یہ بھی تو کہوں، مولائے کائنات کی قبر کھودی کھدائی موجود تھی. وہ قبر کھودی کس نے تھی؟ ہمارے سنی علماء نے یہ بات بیان کی ہے. صوفیہ اہل دل بیان کرتے ہیں کہ وہ علاقہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے. ایک دن حضرت نوح علیہ السلام قبر کھود رہے تھے. لوگوں نے کہا نوح کسی کا انتقال نہیں ہوا، قبر کس کی کھود رہے ہیں؟ فرمایا کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ آئیں گے، ان کے بھائی ہوں گے چچا زاد بھائی، اس کا نام علی ہوگا، وہ اسی علاقے میں شہید ہوں گے، اس لیے ان کی قبر کھود کر اس کا انتظام کر رہا ہوں. یہ مولائے کائنات کی شان ہے. ایسی شان والوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. بہرحال کتنا دکھ ہوگا کہ باپ کے جنازے میں 3 لوگوں کی شرکت، اس دکھوں کے ساتھ زندگی گزری ہے. وہ مولا حسین. اس کے بعد پھر 50 ہجری میں 10 سال گزرے تھے. بھائی امام حسن پاک کی شہادت. زہر کئی مرتبہ زہر دیا، آخری میں زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر امام حسن پاک کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا. آپ مجھے بتائیں یہ کام کرنے والے وہ لوگ تھے. آج بھی تاریخ نے ان کے چہروں پہ سیاہی پوت دی ہے، آج بھی ان کے کالے چہرے تاریخ کے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. دعویٰ کلمہ پڑھنے کا تھا لیکن اہل بیت کے ساتھ دشمنی یہ تھی کہ امام حسن پاک کو شہید کیا گیا. کئی بار زہر دیا، کبھی کھجور میں دیا، کبھی سرید میں دیا، کبھی شہد میں دیا،
لیکن جب تکلیف ہوتی تو رسول پاک کے آستانے پہ جاتے اور جانے کے بعد جو ہے حضرت امام حسن پاک تندرست ہو جاتے. کبھی تو ایسا کیا کہ آپ کا ایک خنجر کو زہر میں بجھا کر آپ کے انگوٹھے پہ لگا دیا, پھر بھی اللہ نے آپ کو شفا دے دی. بڑی طویل سی داستان ہے امام حسن پاک کی. لیکن اللہ اکبر, جب ہیرا پیس کر کے آپ کو کے مشکیزے میں ڈالا گیا اور رات میں آپ نے وہ پانی پی لیا تو آپ کی آنتیں کٹ گئی. اب رسول پاک کے آستانے پر جانے کا موقع نہیں ملا اور آپ کی آنتیں کٹ گئی اور کہہ کے ذریعے سے وہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلنے لگی. جب کٹ کٹ کے آنتیں نکلنے لگی تو مولا حسین نے ہاتھ پکڑ کے کہا, بھیا بتاؤ تمہیں زہر کس نے دیا؟ رسول پاک کے گھر والوں کا صبر. اہل بیت تمہاری عظمتوں کو سلام, سلام ہو تمہاری عظمتوں کو. کہا کہ جس نے نہیں دیا اگر اسی کی طرف میرا گمان ہے تو تم اس کو قتل کر دو گے گمان کی بنیاد پر, اس لیے میں کہنا نہیں چاہتا. اور اگر اسی نے دیا ہے تو اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے ایک عورت کا نام لکھا اپنی کتاب کے اندر. لوگ کہتے ہیں کہ کیوں جب حضرت امام حسن نے نہیں بتایا تو لوگ کیوں بیان کرتے ہیں نام؟ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ بعد میں اس نے خود اقرار کیا تھا کہ میں نے کس کے کہنے پہ زہر دیا تھا, اس نے خود بیان کر دیا تھا, اس لیے تاریخ میں وہ نام آ گیا. بہرحال اس کو بیان کرنے کے لیے بھی یہاں وقت نہیں. امام حسین پاک نے پوچھا تھا, بھیا بتاؤ کون ہے؟ آپ نے کہا اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے اور وہ منتقم حقیقی ہے. اور اس کے بعد آپ نے امام حسین کو کہا, حسین میرا چہرہ دیکھو. مولا حسین نے چہرہ دیکھا, کہا میرا چہرہ ہرا ہوا کہ نہیں ہوا؟ امام حسین نے کہا ہاں بھیا آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا. تو تب امام حسن پاک نے کہا تھا, نانا کی وہ حدیث معراج یاد ہے کہ نانا نے کہا تھا کہ جب میں معراج پہ گیا تو میں نے 2 محل دیکھے تھے, ایک سرخ تھا ایک سبز تھا. میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے لیے ہے؟ تو کہا سرخ حسین کے لیے اور سبز حسن کے لیے. تو میں نے پوچھا تھا, یعنی رسول اللہ فرماتے میں نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں؟ تو کہا تھا کہ حسن کو زہر دیا جائے گا اور ان کا چہرہ سبز ہو جائے گا, ہرا ہو جائے گا زہر کی وجہ سے, اور اس کے بعد مولا حسن کی شہادت ہوگی. آپ کی تمنا تھی. توجہ کریں, اہل بیت پہ جو ظلم ہوا ہے وہ ظلم کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. امام حسن نے کہا تھا میری تمنا ہے کہ میرا جنازہ لے جانا اور نانا کے قدموں میں دفن کر دینا, لیکن اگر اجازت نہ ملے تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. تمنا تھی نانا کے قدموں میں دفن ہونے کی. جن کے گھر میں بغیر اجازت کے جبریل نہیں آتے تھے, مروان بدترین, وہ پلید, وہ مردود, وہ لانتی جس پہ رسول پاک نے لعنت کی تھی. لوگ مروان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے کہ مروان جب پیدا ہوا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ جائے وہ حکم کے گھر مروان پیدا ہوا ہے, اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیں اور اس کو گھٹی دیں. حضور نے فرمایا گرگٹ کے گھر گرگٹ پیدا ہوا ہے, لے جاؤ اسے. لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں, حکم نے باپ پیدا کیا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو نہیں دیا تھا. نبی کی نگاہیں نبوت دیکھ رہی تھی. اس ظالم نے جب جنازہ چلا ہے رسول اللہ کی چوکھٹ پر تو امام حسین علیہ جدی والی سلام نے کہا کہ ان کی وصیت ہے کہ میں نانا کے قدموں میں ان کو دفن کروں. نانا کو بڑا پیار تھا ان سے. اس نے کہا جنازہ اٹھا کے لے جاؤ ورنہ جنازوں پہ تیر برسا دیا جائے گا. اور دنیا نے دیکھا جب امام حسین نے کہا کہ ہم تو یہیں دفن کریں گے تو جنازے پہ تیر چلا دیا گیا. امام حسن پاک کے جنازے پہ تیر چلایا گیا, اہل بیت کے ساتھ کے سلوک کیا گیا. سوچو کس قدر غموں کے اندر زندگی گزری ہوگی.